لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کفر و شرک کی ناپاکی اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دور فرما دیتا۔ جب اللہ کی وحدانیت کا اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے بندہ، اللہ کے دین کو مان لیتا ہے، تو اس کے دل کی کفر کی جو بڑی ناپاکی ہے اسے اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، پاک فرما دیتا۔ اب بعد کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کے گناہ کے وجہ سے دل پر کثافت پیدا ہو جاتی ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں میل پیدا ہو جاتا ہے، وہ میل جو سیاہی کی شکل اختیار کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اسے شقاوت قلبی، شقی القلب جسے کہا جاتا ہے۔ وہ بندہ عمل کے اعتبار سے نیکی سے اس قدر دور ہو جاتا ہے کہ اب اس کے لیے نیکی پر پلٹ آنا ممکن ہونا یہ مشکل نظر آتا ہے، مگر وہ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے، جسے توفیق توبہ کی عطا فرما دے، وہ بہت دور سے بھی پلٹ سکتے ہیں۔ پلٹنے والوں کو بس ارادہ کرنا ہے اور اس ارادے میں کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ جب بندہ گناہوں سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، اولاً کفر سے پاک کر لے، اس کے بعد عملی طور پر جن گناہوں کو گناہ قرار دیا گیا، جن اعمال کو گناہ قرار دیا گیا ہے، ان اعمال سے اپنے آپ کو پاک کرنا، جیسے شراب، زنا، چوری، جوا، مٹکا، سٹا وغیرہ یہ جتنے گناہ ہیں، ان گناہوں سے جب بندہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، یعنی ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، تو حقیقت میں اس کے دل کی پاکیزگی و ستھرائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب جب بندہ نیکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو اس کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، کبھی وہ دنیا کی کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے، دنیا کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگتے ہیں، کبھی وہ اپنے آپ سے جنگ کرنے لگتا ہے، تو پھر کبھی وہ دنیا کے متاثر کن چیزوں سے دور ہو کر کے ہدایت والے نیکی کے راستے پر چلنے کی اپنے آپ میں ایک جنگ کرتا رہتا ہے۔ کبھی تو اسے نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ نماز سے غافل ہونے کا موقع ہوتا ہے، مگر وہ اپنے آپ سے لڑتا ہے، پھر نیند کو قربان کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جب اپنے آپ میں لڑتا رہتا ہے، نیکی اور برائی جو دو خیالات اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان خیالات میں نیکی کے خیال پر غلبہ پانے کے لیے، دل پر برائی کا اثر قائم نہ رہنے کے لیے، نیکی کا اثر قائم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزوں کو فرض فرمایا۔ روزے انسان کے دل کو پاکیزہ و ستھرا کرتے ہیں، روزے انسان کے دل سے گناہوں کی لذت کو ختم کر دیتے ہیں، روزے انسان کے دل سے نیکیوں کی رغبت جو کم ہوتی جا رہی ہے اسے دور کرتے ہیں اور نیکی کی رغبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ساری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، بندہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے روزمرہ کا جو روٹین ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، روزمرہ کے جو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، اور وہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو ایک بارگی ایسا بدل دیتا ہے کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا کوئی بندہ جو گناہوں کی طرف اس قدر بڑھنے والا ایک دم سے کیسے اپنے آپ کو بدل دیا۔ ایسا بھی ممکن ہے، یقیناً ممکن ہے، بس بندے کو ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے خدا کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، مجھے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اس کے حکم پر چلنا ہے، اس کے حکم کے پابندی کرنا ہے۔ بس یہ ارادہ جب بندہ اپنے دل میں بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھا دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدم ہے، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس طریقے سے جسمانیت جو انسان کی کیفیت ہے، مخلوق کی کیفیت ہے، ایسی کیفیات سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیفیات کا جوڑ کرنا یہ غلط اور گمراہی ضلالت ہے۔ ایسے
ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. مگر اس حدیث مبارکہ میں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ میری رحمت کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اسے اسی حال میں بے سہارا نہیں چھوڑتا ہوں، بلکہ میری رحمت کا سہارا اسے عطا فرما دیتا ہوں اور اسے ہدایت کے اور نیکی کے ایسے توفیق کا سہارا عطا کر دیتا ہوں کہ وہ نیکیوں پر پابند ہو جاتا ہے اور میری راہ میں یعنی میری رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے جو اس کو قدم بڑھانا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے رمضان المبارک کی برکت سے شیطان کو قید رکھا اور ہمیں بہکانے والے ہمارے ازلی ابدی دشمن سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور ہمیں ہدایت عطا فرمایا کہ ہم روزے کی حالت میں وقت گزارا کرتے تھے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، تراویح کی پابندی کیا کرتے تھے، تسبیح ذکر اذکار کی پابندی کیا کرتے تھے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لوٹا کرتے تھے. افسوس کہ وہ مہینہ ہم سے گزر گیا. اب ہمارے سامنے ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، مگر فائدہ کیا ہے؟ ہم نے اگر اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہم نے اگر رمضان المبارک کا فائدہ اپنے بدن کو جو ملنا ہے وہ ہم نے نہیں دیا تو سمجھ لیں کہ ہمارا رمضان المبارک میں نیکیوں کے طرف قائم رہنا یہ سب ہمیں اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا کہ ہمیں اس کے اثر کو ہمیشہ اپنے اوپر جاری رکھنا فائدہ دیتا. مثال کے طور پر یوں سمجھے، آگ کے قریب میں جب پتھر کو ڈال دیا جاتا ہے تو آگ کے گرمی سے، انگاروں کی گرمی سے وہ پتھر بھی اس قدر گرم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک انگارہ جلاتا ہے، ایک آگ جلاتی ہے، اسی طریقے سے وہ پتھر بھی جلانے والا ہو جاتا ہے. مگر اس پتھر کو آگ سے کچھ دور کر دیا جاتا ہے، تھوڑی دیر نہیں گزرتی، تھوڑا وقت نہیں گزرتا ہے کہ وہ پتھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ جو گرمی اس نے اندر لی تھی، وہ جو جلانے والی تپش اس نے اپنے اندر سمائی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اسے ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں، جلانے کی طاقت اور تپش دینے والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. مگر آگ کے قریب میں جب لکڑی کو ڈال دیا جاتا ہے، جب آگ لکڑی پکڑ لیتی ہے تو اس لکڑی کو دور بھی کر دیا جاتا ہے تو وہ آگ کی وجہ سے وہ لکڑی جلتی رہتی ہے یہاں تک کہ پوری لکڑی جل جاتی ہے. پتہ کیا چلتا ہے کہ مسلمان کو نیکی کے قریب اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نیکیوں کی برکتوں والا جو مہینہ رمضان کا ہے، اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو نیکیوں کے قریب کر لیا ہے. جیسے ہی مہینہ ختم ہوا، ایک پتھر کی مانند ٹھنڈی زندگی گزارنے والے نہیں بلکہ اس جلتی ہوئی لکڑی اور مشعل کی طرح ہو جانا ہے جو اس آگ سے دور ہونے کے بعد بھی اپنے آپ میں جلتی رہتی ہے، سلگتی رہتی ہے اور اپنے وجود کو اس اثر سے متاثر کر کے بتانے والی ہوتی ہے. تو یہی حال ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نیکیوں سے جوڑ کر کے زندگی عطا فرمائی ہے، رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے. اب ہم رمضان کے مہینے سے باہر آ گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پتھر کی زندگی گزاریں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی کی اسی طریقے سے پابندی کریں جس طریقے سے ہم نے رمضان میں پابندی کیا ہے. یاد رکھیں کہ رمضان میں صرف اضافی چیزیں 2 ہی ہیں، ایک روزہ ہے، دوسرا تراویح ہے. اس کے علاوہ اضافی چیزیں کچھ نہیں ہیں. باقی تمام چیزیں جس طریقے سے روزمرہ کی زندگی میں جیسے جمعہ کی نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ ہمارے لیے سال بھر ہر وقت پر ہر دن پر یہ فرض ہیں. جیسے جیسے ہم پر رمضان کے دن ختم ہو جائیں گے نماز بھی اب ہمارے لیے نہیں رہے گی، ایسا نہیں ہے. بلکہ رمضان کے گزر جانے سے روزے رکھ لیے وہ کامیاب ہو گیا. اب اگر جس کسی کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں سفر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو اب اس کو چاہیے کہ بعد کے دنوں میں ان روزوں کی قضا کرے. مگر 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ صرف رمضان میں فرض ہوں گی ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ہر دن ہر زندگی کا ہمارے لیے نمازوں کو فرض کرنے والا دن ہے اور ہمارے لیے نماز فرض ہے. افسوس کی بات ہے ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم نے رمضان میں کس قدر مسجدوں کی زینتیں بڑھائی اور رمضان ختم ہوتے ہی ہماری کیا کیفیت ہم نے بنائی ہے. عزیزان محترم،